نمبر 6 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ترجمہ جی، کیا نہیں جانتے آپ کیا حال کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ، جو ارم تھا ذات العماد، بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی قوم تھی کہ اس قوم جیسی اور قوم اللہ پاک نے کسی شہر میں پیدا نہیں کی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جو تراشا کرتے تھے پتھروں کو وادیوں میں، بڑے بڑے محلات بنائے۔ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ الذی طغوا فی البلاد، یہ سارے لوگ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، انہوں نے سرکشیاں کی، زیادتی کی شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد کو زیادہ پھیلایا، کفر اور شرک زیادہ پھیلایا اس نے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس آ پڑا ان کے اوپر تیرے رب کی طرف سے کوڑا عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب نافرمانوں کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، طاق لگا کے بیٹھا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ رب العزت سورہ فجر کی آیت نمبر 6 میں اور 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک 3 قوموں کے حالات ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ قومیں اور وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں تباہ و برباد کیا۔ سب سے پہلی قوم جس کا ذکر سورہ فجر میں اللہ نے کیا ہے وہ ہے قوم عاد۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، آپ کے پاس قوم کے حالات نہیں پہنچے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو قوم عاد ارم تھی، بڑے بڑے ستونوں والے، اور ایسی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں کے اندر، شہر میں ایسی قوم اور ہم نے آج تک پیدا نہیں۔ اور سمود جو قوم عاد کے بعد آئی، انہوں نے پتھر کو تراش کے وادیوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے۔ اور ان کے بعد پھر فرعون آیا جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہر کے اندر، شہروں میں آ کے فساد کیا، سرکشیاں کی، گناہ کیے، حد سے تجاوز ہو گئے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد میں آگے بڑھے۔ جب ان کا فساد بڑھ گیا پھر آخر پہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آ پڑا ان کے اوپر تیرے رب کا کوڑا عذاب والا۔
برس پڑا پھر. کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات یا تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے نافرمانوں کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں جو بات منوانی ہے لوگوں سے اور جو ثابت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں. اے انسانوں، دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگا لینا. تزہید فی الدنیا کا ذکر سورہ فجر میں، کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، دنیا کی چیزوں کی محبت بھی دل میں نہ آئے. ہمارے دل میں محبت ہو تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے قرآن کی. تو یہاں پہ اب اللہ پاک 3 قوموں کے حالات ذکر کر رہے ہیں. کتنی قوموں کے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کے دنیا سے محبت کی اور آخرت کو بلا دیا. دنیا کو پسند کیا اور آخرت کو ناپسند کیا. اب اللہ پاک ان کے حالات ذکر کرنے لگے ہیں. سب سے پہلی قوم جس کا ذکر سورہ فجر میں اللہ پاک نے کیا ہے وہ ہے قوم عاد. کون سی قوم ہے جی؟ قوم عاد. یہ قوم عاد یہ کون سی قوم ہے؟ اور عاد جو ہے یہ اس قوم میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عاد. اسی مناسبت سے پوری قوم کا نام کیا پڑ گیا؟ عاد. اور عاد میں قوم عاد میں جو شاہی خاندان تھا نا، بادشاہوں کا خاندان، تو ان کو ارم بولے تھے. ان کا لقب ارم تھا. اور اسی میں عاد کے 2 بیٹے تھے. عاد کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام شدید تھا، ایک کا نام شداد تھا. انہوں نے قوم پہ ملکوں پہ قبضے کرنے شروع کیے. شدید مار گیا. شداد باقی جو تھے اس بھائی کے جو ملک تھے ان پہ اس نے قبضہ کر لیا. بادشاہ بھی تھا بڑا، اس کے پاس پاور آ گئی. پھر اس نے انبیاء کے سے سنا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ایک کیا بنائی ہوئی ہے؟ جنت. کیا بنائی ہوئی ہے؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جنت بناتا ہوں. اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کیا بناتا ہوں. اور ایسے لوگ آتے رہتے ہیں. جیسے آج ہمارے اس دور میں بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ایسے ایسے لاجانی اور بیہودہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ اللہ کی ذات سے بھی اٹھ جائے اور لوگوں کا اعتماد قرآن سے بھی اٹھ جائے اور لوگوں کا اعتماد حضور کی ذات سے بھی اٹھ جائے اور لوگوں کا اعتماد صحابہ سے بھی اٹھ جائے، اہل بیت اعظام سے بھی اٹھ جائے، اور 4 ائمہ جو اس دنیا میں آج پوری دنیا میں ان کی فکر آج 4 ان ائمہ سے بھی اعتماد اٹھ جائے. ایسے ایسے اب لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. ایسے فتنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.
تو آج ہمارے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کیا اعتراضات لوگ کر رہے ہیں۔ اور بھائی ذرا دیکھ تو صحیح، قوم عاد کے حالات سن تو صحیح۔ شداد نے کیا کیا جی؟ شداد نے جنت کے مقابلے میں، اللہ کی جنت کے مقابلے میں کیا بنا رہا ہے؟ یمن کے اندر، یمن کے جنگلات میں اس نے شہر آباد کیا، اور کتنا عرصہ لگا اسے؟ 300 سال۔ کتنا؟ 300 سال لگ گیا، شہر اس نے آباد کر لیا، اور اس میں وہ چیزیں بنائی جو قرآن میں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ نقل، جنت کی ایک نقل تیار کی اس نے، اور جب تیار کر لی نا، اب بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جا رہا ہے کہ اب میں جنت میں داخل ہوں گا۔ کدھر داخل ہوں گا؟ جنت۔ لیکن جیسے ہی جاہ و جلال کے ساتھ وہ اپنے بنائے ہوئے شہر کے قریب گیا جس کو اس نے جنت کا نام دیا، اللہ پاک کا عذاب آیا آسمان سے اور ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی تباہی میں دیر نہیں لگتی۔ تو اس کو اللہ نے اپنا شہر جو اس نے تیار کیا جنت کے معاملے، اس میں داخل ہونے کی بھی نوبت نہ آئی، فرصت نہ ملی، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قوم عاد کا حال میرے پیغمبر آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ ارم ذات العماد، جو ارم تھا، بڑے ستونوں والے۔ بڑے ستونوں والے کیا ہے؟ یعنی ان کے قد بڑے اونچے اونچے تھے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا کہ وہ جو خانہ بدوش تھے، سفر کرتے تھے تو ساتھ اپنے ساتھ خیمے رکھتے تھے، تو جب خیمے بناتے تھے نا تو ان کی جو لکڑیاں تھیں نا وہ اونچی اونچی تھیں۔ کیا تھی؟ اونچی اونچی۔ تو خیموں کی لکڑیاں جو جس کے ذریعے خیموں کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ بلند تھی، ستونوں کی طرح تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، بڑے بڑے التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قوم عاد کے بعد ہم نے قیامت تک قوم عاد جیسی اور کوئی قوم پیدا نہیں۔ کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے، کہ جتنی عمر ان کو ملی ہے اس کے بعد اتنی عمر کسی کو نہیں، اتنی زندگیاں کسی کی نہیں ہوں گی۔ اور جتنا قد میں نے ان کو دیا ہے، جتنی طاقت میں نے ان کو دی ہے، اتنی طاقت اس کے بعد قیامت آنے والے انسانوں میں کوئی طاقت اتنی نہیں ہوگی جتنی میں نے ان کو دی۔ کتنی طاقت تھی جی؟ میں نے بار بار ذکر کیا کہ کھجور کے درخت کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور جڑوں سمیت باہر نکال لیتے ہیں، قد بڑے اونچے اونچے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام، پیچھے پوری سورہ ہود گزری ہے، اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجا، اس قوم کے پاس ہے کہ میری ذات کی پہچان کرواؤ ان کو، میری دی ہوئی نعمتوں کی یہ لوگ قدر کریں۔ لیکن اس قوم نے، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی، دعوت کا انکار بھی کیا، رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ پھر اس قوم کو، اور یہ قوم چونکہ دنیا کے ساتھ دل لگا چکی تھی، کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ۔ دنیا سے محبت کر بیٹھے، دنیا سے لگا بیٹھے، اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، مرنا بھول گئے، اپنی موت بھول گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے ان پہ محنت کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم باز۔ تو پھر اللہ ذوالجلال نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا نا، وہ ہوا کا عذاب تھا۔ کون سا دن؟ ہاں جی، ایک بادل اٹھے، کالی گھٹا اٹھی، انہوں نے سمجھا بھی بادل آ رہے ہیں، بارش آئے گی، لیکن اللہ پاک فرماتے اس میں میرا عذاب تھا۔ 7 دن لگاتار ہوا چلی، اور پھر چلی ایسے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو زمین سے اٹھایا،
فضا میں لا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سار ٹکرا دیے اور تباہ و برباد اور اللہ فرماتے پھر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے تباہ. تو جو دنیا سے دل لگاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے محبت کرنے کا انجام دیکھو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بڑی قوم تھی، کتنی طاقتور قوم تھی، جب انہوں نے میری پہچان نہیں کی، میرے پیغمبر کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور ان کی پیغام کو مانا نہیں، پھر انجام کیا ہوا. تو اے مکہ والو، اے امت محمدیہ، یاد رکھنا تمہارے سامنے یہ واقعات آ رہے ہیں، پہلی قوموں کے حالات آ رہے ہیں. اگر تم نے بھی میرے آخری پیغمبر کی بات نہ مانی، رسالت کا اقرار نہ کیا یا ان کی اطاعت نہ کی، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر تم بھی میرے عذاب سے بچ. یہ پہلی قوم. دوسری قوم جو سورہ فجر میں اللہ پاک نے ذکر کیا وہ سمود ہے، قوم سمود. یہ قوم عاد کے بعد آئی ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پہاڑوں کے اندر جا کے پتھروں کو تراش تراش کے گھر بنا لی، رہنے لگ گئے. حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو کہا، اللہ کا پیغام سنایا ہے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی. پھر انہوں نے معجزے کا مطالبہ کر لیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ، یہ پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ. تو اونٹنی بھی نکل آئی، گانبن اونٹنی بھی نکل آئی، لیکن بات انہوں نے پھر بھی نہیں مانی. تو پھر انہوں کو منع کیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اس اونٹنی کو کبھی تکلیف نہ دینا، یہ شاعر اللہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ شاعر اللہ ہے. تو چنانچہ انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے اونٹنی کے. اور پھر اللہ پاک کا عذاب اس قوم پہ آیا. پہلے زلزلہ آیا. پہلے کیا آیا جی؟ زلزلہ آیا. یہ پہاڑوں سے نکل کے باہر آئے. پھر جبرائیل امین نے زور سے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے. یہ دوسری قوم تھی جنہوں نے دنیا سے دل لگایا، دنیا کو سب کچھ سمجھا، دنیا کی چیزوں سے محبت کی، رب سے محبت نہیں کی، رب کے پیاروں سے محبت نہیں کی. اللہ نے اس قوم کو بھی کیا کیا؟ تباہ و برباد کی. تیسری قوم وہ فرعون. کون ہے؟ قوم موسیٰ. بڑی مشہور. اللہ فرماتے ہیں فرعون ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا. فرعون کون جی؟ جس نے دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا. اب یہ آخری سپارہ، یہاں صرف اشارے ہیں، واقعات پیچھے گزر گئے صورتوں میں، واقعات اس کے تفصیلی واقعات پیچھے گزر چکے ہیں. اب ایک ہی آیت میں اللہ پاک ان کا ذکر کر رہے، ایک ایک آیت میں. اور فرعون جو میخوں والا تھا، میخ سمجھتے ہو جی؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کل. یہ کیا کرتا تھا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا، جو اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا، اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا. اور خود اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، وہ بھی مومنہ بن گئی. تو یہ اس کو بھی کیا سزائے دیتا تھا؟ یہی سزا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل لٹا کے نا، کیل ٹھوکنا، میخیں ٹھوک دینا. اور پھر جب بی بی آسیہ تکلیفوں میں پڑی ہوتی نا، تو اللہ پاک سے پتہ کون سی دعا مانگتی تھی؟ اللہ پاک ایسی دعائیں ہمیں بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتی تھی اللہ ان تکلیفاں دے بدلے جنت وچ میرا ایک محل بنا دے. منو اے محل نہیں چاہیے، فرعون دے محل نہیں چاہیے، منو گھر چاہیے. تو کتنے چاہیے؟ منو جنت وچ گھر چاہیے ہیں. تو چنانچہ وہ بہت سرکش آدمی تھا جس نے آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. لیکن اللہ نے فرعون کو بھی تباہ و برباد کیا یا کوئی نہیں؟ پانی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، تمام کو، فرعون سمیت.
اور الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، انہوں نے کیا کیا؟ فرعون نے شہروں کے اندر فساد کیا۔ کون سا فساد جی؟ دین والا فساد، دین کے باغی نکلے۔ فاکثروا فی الفساد، اور فساد کو زیادہ کر دیا، کفر پھیلا دیا، شرک پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر، انہوں نے یہ کیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب، آ پڑا ان کے اوپر تیرے رب کا کوڑا عذاب والا۔ پھر ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا یا کوئی نہیں کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب نافرمانوں کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ طاق سمجھتے ہو جی؟ کسی کے انتظار میں بندہ بیٹھے کہ یہ آئے گا تو میں اس کو پکڑوں گا۔ تو یہ تین واقعات، تین قوموں کے حالات آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ کیوں تباہ برباد ہوئے؟ کہ انہوں نے دل کس سے لگایا؟ دنیا سے دل لگایا۔ یہ دنیا کو چاہنے لگ گئے، دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، آخرت کو بلا بیٹھے، آخرت والی زندگی سے کو بلا بیٹھے، انبیاء کی رسالت کا انکار کے بغیر بیٹھے۔ پھر انجام دیکھو، یہ تو دنیا میں انجام تھا، آخرت میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ انسان نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال جو ہے نا، انسان کی مثال وہ کشتی کی طرح ہے۔ کس طرح ہے جی؟ اور جو دنیا ہے نا، یہ پانی ہے، جس پانی میں کشتی چلتی ہے۔ اب کوئی کشتی بھی پانی کے بغیر چل سکتی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے، آپ کے میرے آقا نے بتایا کہ آپ نے دنیا میں آنا، انسانوں تمہیں دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، ایسے انسان کی زندگی دنیا کی چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہے، گزر نہیں۔ لیکن کشتی چلتی کب ہے؟ کہ جب پانی نیچے ہو، کشتی اوپر ہو، پھر چلتی ہے۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ اگر پانی کشتی کے اندر آئے، کشتی ڈوبتی ہے۔ تیری میری عقل یہ کہتی ہے اسی طرح یہ دنیا اگر باہر رہے گی، تیرے دل میں نہیں سمائے گی، تو پھر تیری زندگی کی کشتی چلتی رہے گی، ڈوبے گی نہیں۔ اور اگر دنیا کی چیزوں کی محبت تیرے دل میں آ گئی اور دین کی محبت نکل گئی، آخرت کی فکر نکل گئی، اور قرآن اور اللہ کے نبی کی محبت اگر ختم ہو گئی، تو پھر یاد رکھنا تیری زندگی کی کشتی بھی ڈوب جائے گی، تیری زندگی کی کشتی بھی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے بڑا اقتدار دیا تھا، بڑا سرمایہ دیا تھا، بڑے عہدے دیے تھے، لیکن یہ قومیں کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یاد رکھنا آج بھی اس دور میں کئی لوگ اس قسم کے ہیں جو فضول سوال کر کے، لا یعنی سوال کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں اللہ پاک کی ذات کے متعلق، اللہ کے نبی کی متعلق، قرآن کے متعلق، دین اسلام کے متعلق مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ جو بحث جاری ہے، اور ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے انسان، وہ ولاگ بنا کے غلط سوال کر رہا ہے بھی آدم تے حوا علیہ السلام دا نکاح کس طریقے نال ہویا؟ بھی تینوں ضرورت کس شے دی؟ تو پہلے اپنے ماں پیو نوں ویکھ بھی تیرے ماں پیو دا نکاح کیا پڑا ہے تے کس مذہب دے مطابق ہوا؟ یعنی ایسے سوال وہ کر رہا ہے تاکہ امت مسلمہ، کبھی ائمہ کے متعلق وہ بولتا ہے، 4 ائمہ کے متعلق کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، ہر مسئلے میں اختلاف تھا، اور اس قرآن کو وہ جھوٹی کتاب کہتا ہے۔ اب اس قسم کے بندے کی باتیں سننی چاہیے اور اس کو کیا ہے؟ شیئر کرنا چاہیے، بلکہ اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے جو میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کے مذہب کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم